تو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا غم، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کی ضد ہوتی ہے، غم ہو گیا، رنج کے معنی میں۔ عربی میں غم جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھٹن کو، ایسی گھٹن کہ جس میں آدمی سانس تو لے رہا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے۔ تو فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی۔ ان الفاظ کو سن کر ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ تو تھا ہی، آگے ایک پیارا سا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کریں گے، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ بھی اور دیتے رہیں گے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ جملہ بڑا زبردست فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے نجات دی حضرت یونس علیہ السلام کو، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اے مومنوں، جب تم یہ دعا مجھ سے مانگو گے، میرے سامنے یہ اقرار کرو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم سارے مومنوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ جو فرما دیا کہ ہم سارے مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے، تو یہ جو فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جس طرح کی گھٹن میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اس گھٹن کی حالت میں جب مجھے پکاریں گے میرے بندے، مومن ہو کر پکاریں گے، تو ہم ان کو ان کی گھٹن سے نجات دیں گے، جس گھٹن میں وہ موجود ہے ان سے نجات دیں گے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ جو فرمایا کہ ظلمات میں، تاریکیوں میں ہمیں پکارا، یہ تاریکیاں ایک تو ظاہری تاریکی ہوتی ہے، ظاہری اندھیرا ہوتا ہے، ایک باطنی اندھیرا ہے۔ کیا؟ گناہوں کا اندھیرا، معصیتوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، الیاذ باللہ، یہ معصیتوں کا اندھیرا ہے۔ ہم آج جو شکایت کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، خدا بیزاری سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہم کیسے نکلیں اس سے؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح نکلو جیسے کہ یونس علیہ السلام نکلے تھے۔ یہ اندھیریاں ہی تو ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں نہیں، اس سے زیادہ خطرناک اندھیریاں ہیں۔ یہ کفر کی اندھیری، یہ فسق و فجور کی اندھیری، یہ بدعات کی اندھیری، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے زیادہ خطرناک۔ تو یہاں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، تم بھی کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، ماحول کے اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، وانت وانی کنت من الظالمین۔ تو قرآن نے وعدہ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، نکالیں گے تم کو اس اندھیریوں سے ضرور۔ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ فرما کر یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اولی الالباب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں تو غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ گویا ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
تو یہاں در حقیقت ترغیب دی گئی ہے اور ان لوگوں کو عقل والا قرار دیا گیا ہے جن میں یہ دو صفتیں ہوں. ایک یہ کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے بھی کر رہے ہیں، بیٹھے بھی کر رہے ہیں. اور ایک تو صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اور دوسری صفت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. یہ ایک مستقل ایک نیکی ہے، مستقل ایک عمل ہے جو مطلوب ہے اور جو ایک بندے کے لیے قابل تعریف ہے، جس کے لیے رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اولو الالباب میں شامل فرمایا، عقل والے.